Ben ölsem de dava ölmez. عثمانی ترکوں نے ادھورے کام کو پورا کیا۔ 7 صدیوں بعد عثمانی ترکوں نے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو کر اس ادھورے کام کو پورا کیا اور پورے ایشیا کوچک اناتولیا کو ایک پرچم تلے لا کر اسلام کا مضبوط ترین مرکز بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے بلغاریہ، بلقان، البانیہ، بوسنیا اور کوسوو جیسے یورپی علاقوں کو بھی زیر نگی کیا اور وہاں اسلامی نظام نافذ کر کے عدل و انصاف اور اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ وہاں ہر طرف کلمہ توحید گونجنے لگا۔ اناتولیا کی حکومتیں اناتولیا میں عثمانی ترکوں کی آمد کے وقت یہاں متعدد ریاستیں اور عمارتیں قائم تھیں۔ غیر مسلم ریاستوں میں بیزانس اور طرابزون سب سے نمایاں تھیں۔ یہ دونوں ریاستیں قسطنطنیہ سے بے دخل کی گئی بعض بازنطینی شہزادوں نے صلیبی جنگوں کے دوران قائم کی تھی۔ مسلم ریاستوں میں دولت سلاجقہ روم، عمارت کرمانیہ، عمارت بنو اشرف، عمارت بنو حمید، عمارت بنو منتشا، عمارت کرمیانیان، عمارت آل صاحب، عمارت دنیزلی، عمارت بنو عائدین، عمارت ساروخانی، عمارت قراسی اور عمارت بنو اسفندیار قابل ذکر ہے۔ عثمانی ترکوں نے ماضی کے تجربات سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی باہمہ خانہ جنگی ہمیشہ ان کی فتوحات کا راستہ روکتی رہی، اس لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ یورپ کی طرف مرکوز رکھی اور ان کے سلاطین یورپ میں داخل ہو کر کئی صدیوں تک نصرانیوں سے مسلسل جہاد کرتے رہے۔ انہوں نے جہاں تک ہو سکا مسلم ممالک سے الجھنے سے اپنا دامن بچایا اور دشمنان اسلام کی سرکوبی اور اسلام کی اشاعت و حفاظت کو اپنا ہدف قرار دیے رکھا۔ نصرانی طاقتیں صدیوں سے شام اور مصر پر حملے کرتی آ رہی تھیں، مگر عثمانیوں کی برقخیز یلغار سے خائف ہو کر ان کی ساری توجہ اپنی دفاع پر مرکوز ہو گئی اور عالم اسلام کے ساحلوں کی تسخیر کا خیال ان کے لیے خواب پریشان بن گیا۔ ان خدمات کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو عالم اسلام میں وہ مقبولیت نصیب ہوئی کہ اس کی مثال صرف قرون اولیٰ کے حکمرانوں میں ملتی ہے۔ اس نیک نامی کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں خلافت کا اہل سمجھا اور جب انہوں نے قاہرہ کے عباسی خلفاء سے خلافت اپنے نام کرائی تو عالم اسلام میں اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھی۔ مستشرقین اور باطل فرقوں کا عثمانی سلاطین سے بغض، چونکہ عثمانی سلاطین یورپ کے حلق کا کانٹا بن گئے تھے، اس لیے یورپی طاقتوں نے ہمیشہ ان کی کردار کشی پر زور دیے رکھا۔ اکثر عثمانی سلاطین عالم، فاضل، عادل، رعایا پرور، متقی، مجاہد اور دیندار تھے۔ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر کاربند اور فقہ حنفی کے پیروکار تھے۔ صوفی اور مشائخ سے گہری عقیدت رکھتے تھے، ان میں اکثر کسی نہ کسی شیخ کے مرید اور ذکر اذکار کے پابند تھے۔ یہ صفات بھلا سیکولر طبقوں اور مستشرقین کو کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ عثمانی سلاطین کے دینی جذبے اور مذہبی خدمات نے جہاں جمہور مسلمین میں انہیں محبوب بنا دیا، وہاں باطل فرقے انہیں ہمیشہ نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ کیونکہ عثمانیوں کے عروج نے فرقہ بندی کی نقیبوں کو سرنگوں کر دیا تھا، اس لیے باطل فرقوں نے عثمانیوں کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہے اور بار بار ان کی پشت میں خنجر گھونپتے رہے۔ ایسے عناصر کا سب سے بڑا مرکز ایران تھا، جہاں صفویوں نے حکومت قائم کر کے عثمانیوں سے صدیوں تک محاذ آرائی کی۔ آج بھی سیکولر ادباء، مستشرقین اور ایرانی مورخین کی تحریروں میں عثمانی سلاطین کی کردار کشی کا سلسلہ جاری ہے۔